حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے حالات اور گن۔ آپ شریعت اور طریقت میں پورن اور گیان اور رسالت کے اترادھیکاری تھے، جس کی وجہ سے جن سامانیہ نے آپ کو امیر المومنین کی اپادھی دی تھی، اور ظاہری اور باطنی گیان پر آپ کی سمپورن پکڑ ہوئی تھی، اور بہت سے مشائخین آپ کی سنگت سے لابھانوت ہوئے۔ ایک بار حضرت ابراہیم نے آپ کو حدیث سنانے کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھے تو کیول آپ کے آچرن کی پریکشا لینی تھی، ورنہ اصل میں تو کسی کام کے لیے نہیں بولا۔ آپ پیدائشی اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہاں تک کہ ایک بار ماں نے حمل کے دنوں میں پڑوسی کی کوئی چیز بنا انومتی منہ میں رکھ لی، جو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے پڑوسی سے معافی نہیں مانگ لی، آپ کا تڑپنا ختم نہ ہوا۔ آپ کے توبہ کرنے کی گھٹنا یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوتے سمے پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ آواز آئی کہ سوری مسجد کے حق میں انادر اچھا نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام سوری پڑ گیا۔ یہ آواز سن کر بھائی کا ایسا زور ہوا کہ چکر کھا کے گر پڑے، اور ہوش میں آنے کے بعد منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انادر کرنے کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام مانوتا کے دفتر سے باہر کر دیا گیا، اتح اے نفس اب ایسے انادر کی کبھی ہمت مت کرنا۔ ایک بار کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو ترنت آواز آئی کہ سوری دیکھ بھال کے قدم رکھ۔ لیکھک فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا اتنا بڑا کرم ہے وہ کہ کیول ایک قدم غلط پڑنے پر سچیت کیا ہے، اس کا باطنی حال کیا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے جتنے بھی کتھن سنے ان پر قائم رہا، اور آپ کا یہ کتھن تھا کہ محدثین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 5 حدیثوں میں کم سے کم 2 حدیثوں پر عمل کرنا آوشک ہے۔ ایک بار خلیفہ نے نماز کی حالت میں آپ کی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسے قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ نے جھڑک کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا کہ ستیہ بات کہنے میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے ہی خلیفہ نے کرودھ میں آدیش دے دیا کہ اس سے پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے سمے آپ ایک بزرگ حضرت سفیان بن عیینہ کے جانو پر سر رکھے ہوئے پاؤں پھیلا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا سمے قریب ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی چنتا نہیں، لیکن سچ بات کہنے سے میں کبھی نہ باز آؤں گا۔ پھر اللہ سے کہا گیا کہ اے اللہ، خلیفہ مجھے نردوش سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اسے بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹ گئی اور خلیفہ منتریوں سمیت اس میں دھنستا چلا گیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اتنی جلد اثر کرنے والی دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے سچ بات کہنے کے کارن دعا پربھاوی ہو گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ گدی پہ بیٹھا تو آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا، اتح جب آپ بیمار ہوئے تو علاج کے لیے اس نے ایک حکیم کو بھیجا، لیکن وہ آگ پوجنے والا تھا، اور اس نے آپ کے کارورے سے جانچ کرنے کے بعد کہا کہ ان کا جگر اللہ کے بھے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اسی کے کن ان کے پیشاب میں نکل رہے۔ پھر اس نے کہا کہ جس دھرم میں ایسے ایسے لوگ ہوں وہ دھرم کبھی اسد نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور جب یہ گھٹنا خلیفہ نے سنی تو کہا کہ میں نے تو حکیم کو روگی کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب لگا کہ روگی ہی حکیم کے پاس پہنچا تھا۔ اب جوانی میں ہی کبڑے ہو گئے تھے، اور لوگوں کے آگرہ پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت اور عبادت میں 50 سال لگائے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہمارے دربار کے یوگی نہیں۔ اور کچھ نے اسی گھٹنا کو اس پرکار لکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے 3 استاد جو بڑے ہی عابد اور شاہد تھے، موت سے پہلے تینوں یہودی، نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، اور اس گھٹنا سے پربھاوت ہو کر مجھ پر بھے سوار ہو گیا، جس سے کہ میری کمر جھک گئی، اور ہر سمے خدا سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہتا ہوں۔
کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بیچتے ہوئے یہ سندیش بھیجا کہ چونکہ آپ میرے باپ کے دوست تھے اور اب وہ مر چکے ہیں، لیکن ان کی پاک کمائی میں سے یہ تھیلیاں آپ کو بھیجی ہیں، آپ انہیں اپنی خرچوں کے لیے سویکار کر لیں۔ لیکن وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے سندیش بھیجا آپ نے کہ تمہارے باپ سے میرے سمبند کیول دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے، اور اس گھٹنا کی خبر آپ کے بیٹے کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں غریب اور سنتان والا ہوں، یدی آپ یہ رقم مجھے دے دیتے تو میرے بہت سے کام نکل جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دینی سمبندوں کو سانسارک بدلے میں بیچ نہیں سکتا، البتہ یدی وہ ویکتی تم کو دے دے تو تم خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور ایک ویکتی نے جب آپ کی سیوا میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے سویکار نہیں کیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ نے تو کبھی مجھے نصیحت نہیں کی تو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو راستہ دکھایا ہے، یدی میں تمہارا تحفہ سویکار کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری کوشش پیدا ہو جائے اور اسی کا نام دنیا ہے، اتھا میں خدا کی کشش رکھنے کے علاوہ کسی دوسرے کی اور نہیں جھکنا چاہتا۔ آپ ایک ویکتی کے ساتھ کسی رئیس کے محل کے نکٹ سے گزرے تو آپ کے ساتھی نے محل کو دھیان سے دیکھا۔ آپ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ دھنوان مکان کے نرمان میں فضول خرچی کرتے ہیں، ان کو دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایک پڑوسی کے جنازے میں شریک ہوئے تو اس سمے سارے لوگ مرنے والے کی پرشنسا کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو کپٹی تھا، یدی مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا، اور اس کے کپٹی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا والے اس کی پرشنسا کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اس کا دنیا والوں سے گہرا سمبند تھا، اور یہی بات اس کے کپٹی ہونے کی دلیل ہے۔ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں نے تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر لوگوں کے کہنے سے کیوں سیدھا کروں۔ ایک نوجوان نے حج میں سے محروم رہ جانے کے پر ٹھنڈی آہ لی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں اور ان کا ثواب میں اس شرط پر تجھے دینے کو تیار ہوں کہ تو اپنی آہ کا ثواب مجھے دے دے۔ اتیب جب اس نے شرط مان لی تو آپ نے بڑی خوشی سے اپنے سبھی حجوں کا ثواب اسے دے دیا۔ پھر سپنے میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک آہ خرید کر وہ لابھ حاصل کر لیا کہ یدی اس لابھ کو عرفات کے لوگوں میں بانٹا دیا جائے تو سب مالدار ہو جائیں۔ آپ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان سندر لڑکا یہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے ترنت یہاں سے نکال دو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو کیول ایک ہی شیطان ہوتا ہے، لیکن کمسن سندر لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو سجا کر پیش کریں۔ کھانے کے سمے کتا آ کھڑا ہوا اور آپ نے اسے روٹی ڈال دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پتنی بچوں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے، فرمایا کہ وہ سب خدا کی عبادت میں رکاوٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کتا میری رکشا کرتا ہے، جس کے کارن میں شانت ہو کر اللہ کی یاد میں ویست رہتا ہوں۔ ایک بار آپ روتے گڑ گڑاتے ہوئے حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سمے لوگوں نے سمجھا کہ شاید بھے اور گناہ سے یہ حالت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میرے ایمان میں کچھ سچائی بھی ہے یا نہیں، اور گناہوں کی چنتا تو اس لیے نہیں کہ خدا کی رحمت کے مقابلے میں گناہ ایک بے حقیقت سی وستو ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عارفین کو معرفت، عابدین کو سمیپتا اور حکیموں کو حکمت اللہ ہی پردان کرتا ہے۔ پھر فرمائے کہ رونے، گڑ گڑانے اور ونمرتا کی بھی 10 قسمیں ہیں، جن میں 9 حصے دکھاوا سے بھرپور ہوتے ہیں اور 1 حصہ ونمرتا سے بھرپور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یدی خدا کے ڈر سے ایک آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں اللہ کا ڈر شامل نہ ہو۔ ایشور کو سب طرح سے پراپت کیا جا سکتا ہے۔
अगर डर के प्राप्त किया जा सकता है तो उससे प्रेम करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने किसी तरह प्राप्त किया, कुछ लोगों ने किसी तरह प्राप्त किया। फिर फरमाए कि सत्कर्म करने वालों के कर्मों को फरिश्ते सत्कर्मों के रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं, और जब कोई इन सत्कर्मों पर गर्व करने लगता है तो फिर इन्हीं कर्मों को दिखावे के रजिस्टर में परिवर्तित कर देते हैं। फिर फरमाया कि सरदार व उमरा से जुड़े रहने वाला आबिद भी दिखावा करने वाला होता है, और जाहिद की पहचान ये है कि काम करके न उस पर गर्व करे और न अपने जुहूद का ढिंढोरा पीटे। और जुहूद का वास्तविक मतलब यह है कि मोटा अनाज और फटा पुराना लिबास इस्तेमाल करता रहे और दुनिया से न तो दिल लगाए और न उम्मीदों में वृद्धि करे। फिर फरमाया कि एकांत में रहने वाले को आखिर में नजात मिल जाती है। फिर किसी ने सवाल किया कि एकांतवास करके कैसे जीवन गुजारें, तो आपने फरमाया कि खुदा से भयभीत रहने वालों को गुजर बसर की चिंता नहीं रहती है। फिर फरमाया कि लोगों की नजरों से पोशीदा रहने वाला इसलिए बेहतर होता है कि बुजुर्गों का तरीका यही था कि महानता के बजाय अपमान को पसंद करते थे। फिर फरमाया कि दुनिया वालों का सोना जागने से इसलिए उच्च है कि वो नींद की हालत में दुनिया वालों से दूर रहते हैं। फिर फरमाया कि जाहिदों की संगत में रहने वाला बादशाह उस जाहिद से बेहतर है जिसको बादशाह की समीपता हासिल हो। फिर फरमाया कि मखलूक में 5 किस्म के लोग ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। एक तो जाहिद आलिम, दूसरा फकीर सूफी, तीसरा आवभगत करने वाला धनवान, और चौथा शुक्र करने वाला दरवेश, और 5वां शरीफ सुन्नी। शरीफ सुन्नी सुन्नत मानने वाला। हाँ। फिर फरमाया कि यकीन वाले तकलीफों को उचित समझते हुए कभी नाशुक्री नहीं करते। फिर फरमाया कि हम उन्हें प्रिय समझते हैं जो घाव पहुंचाते हैं और हमारी दौलत पर काबिज हो जाते हैं। फिर फरमाया कि यदि तुम्हें कोई अच्छा करे तो उसको नापसंदगी के साथ ठुकरा दो। किसी ने यकीन का सवाल पूछा तो फरमाया कि दिल की आवाज का नाम है और यकीन वाले मार्फत तक रसाई हासिल कर लेते हैं, और यकीन का ये मतलब भी है कि हर मुसीबत को अल्लाह की ओर से समझा जाए। लोगों ने आपसे सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ने जो ये फरमाया कि अधिक गोश्त खाने वाले को अल्लाह ताला दुश्मन समझता है, आखिर इसमें भेद क्या है? तो आपने जवाब दिया कि यहाँ गोश्त से तात्पर्य गीबत है, क्योंकि मुसलमान की गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी ने मुर्दा गोश्त खाया हो, और गीबत करने वाले को अल्लाह दुश्मन समझता है, बुराई करने वाले। आपने हजरत हातिम से फरमाया कि तुम्हें इन 4 चीजों से सचेत करता हूँ जिनको लोगों ने गफलत के कारण भुला दिया है। एक ये कि लोगों पर तोहमत लगाकर उनको बुरा भला कहना ईश्वर के आदेश से गाफिल बना देता है। दूसरा ये कि किसी मोमिन की प्रगति पर ईर्ष्या करना नाशुक्री का नतीजा है। तीसरा ये कि नाजायज दौलत जमा करने से मनुष्य आखिरत को भूल जाता है। और चौथे ये कि अल्लाह ताला की चेतावनी पर भयभीत न होने और उन वादों पर निराश होने से कुफ्र के निकट हो जाता है, और ये सारी चीजें अत्यंत बुरी हैं। जब आपका कोई मुरीद सफर का इरादा करता तो आप फरमाते कि यदि कहीं रास्ते में मौत नजर आ जाए तो मेरे लिए लेते आना, और मरते समय रोकर फरमाया कि मैं मौत का बड़ा इच्छुक रहता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि मौत लाठी टेक कर दुनिया में सफर करने से कहीं अधिक कठिन है। अर्थात खुदा के सामने पेश होना आसान काम नहीं, और लोगों की नसीहत सुनकर भय के मारे बेहोश हो जाया करते थे और मौत का जिक्र करते थे कि मौत से पहले उसका सामान तैयार कर लो। और जब मौत के बाद लोगों ने कहा कि आपको जन्नत मुबारक हो, तो फरमाया कि जन्नती दूसरे लोग होते हैं, हमारे वहां तक रिसाई कहाँ हो सकती है। जिस समय बसरा में आप बीमार पड़े तो बसरा के शासक ने
آپ کو تلاش کرنے کا آدیش دیا، اور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جانوروں کے باندھنے کی جگہ پایا، اور اس سمے آپ پیٹ درد اور پیچش کے کارن پریشان تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے ذکر سے ایک کھشن کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ اور اسی رات لوگوں نے دیکھا کہ آپ رات بھر میں 60 بار پخانہ گئے اور ہر بار وضو کر کے نماز میں ویست ہو جاتے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ ایسی حالت میں بار بار وضو نہ کریں تو فرمایا کہ میں وضو کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے ناپاک حالت میں نہ پہنچوں۔ حضرت عبداللہ مہندی بیان کرتے ہیں کہ میں موت کے سمے آپ کے پاس ہی تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ اب سمے بالکل نکٹ آ گیا ہے۔ اتب میں آدیش کا پالن کرتے ہوئے لوگوں کو خبر دینے کی خاطر باہر نکلا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کو آپ کی نازک حالت کا پتہ کیسے چلا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سپنے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صوفیان سوری کی میت پر پہنچ جاؤ۔ اتب جس سمے لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ کی حالت بڑی نازک ہو چکی تھی، اور آپ نے تکیہ کے نیچے سے 1000 درہم کی تھیلی نکال کے فرمایا کہ اسے فقیروں میں بانٹ دو۔ اس سمے لوگوں کے دل میں یہ بھرم پیدا ہوا کہ آپ دوسروں کو تو دولت جمع کرنے سے منع کرتے رہے اور سوئم 1000 دینار جمع کر لیے، لیکن آپ نے لوگوں کی نیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دیناروں سے میں نے ایمان کی حفاظت کی ہے، کیونکہ جب ابلیس مجھ سے پوچھتا تھا کہ اب تم کہاں سے کھاؤ گے تو میں جواب دیتا کہ میرے پاس یہ دینار موجود ہیں، اور جب وہ سوال کرتا کہ تمہیں کفن کہاں سے نصیب ہوگا اس سمے بھی یہی جواب دیتا کہ یدیپی مجھے ان دیناروں کی کدابی ضرورت نہ تھی مگر شیطانی وسوسوں کے لیے جمع کر لیے تھے۔ یہ فرما کر کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بخارا میں ایک ایسا ویکتی مر گیا جس کا ترکہ شرعی روپ سے آپ کو پہنچتا تھا۔ اتب قاضی نے وراثت کے مال کو امانت میں جمع کر کے آپ کو خبر بھجوا دی۔ اس سمے آپ کی عمر 18 ورش کی تھی، اور جب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے نکٹ لوگوں نے سواگت کیا اور امانت آپ کے حوالے کر دی، اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جسے مرتے سمے صدقہ کر دیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ کا دیہانت ہوا تو لوگوں نے غیبی سے یہ آواز سنی کہ آج تقوی مر گیا۔ تقوی ہاں اندری نگرہ، تقوی سنتوش کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں کسی نے سپنے میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ قبر کی وحشت اور ایکانت میں آپ نے صبر کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے مزار کو اللہ نے جنت کے باغوں میں پریورتت کر دیا۔ پھر کسی اور نے سپنے میں دیکھا تو کہ آپ جنت میں ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر اڑ رہے ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ درجہ آپ کو کیسے پراپت ہوا تو انہوں نے کہا کہ زہد اور تقوی سے۔ زہد و تقوی، عبادت اپنی دے حضرت خواجہ محمد پارسا کے واسطے، یہ ہے زہد، تقوی اور عبادت، 3 چیز اپنے مانتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بڑی محبت سے ملتے تھے، اتو ایک بار پکشی پنجرے میں پریشان تھا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور وہی پکشی آپ کے یہاں پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھتا رہتا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر کبھی روتا ہوا گزر جاتا اور کبھی جنازے پر لوٹتا اور تڑپتا تھا، اور جب آپ دفن ہو چکے تو وہی پکشی پرایہ آپ کے مزار پر روتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن قبر سے آواز آئی کہ مخلوق سے محبت کی وجہ سے خدا نے ان کی مغفرت کر دی۔